کے پہرے دار ہیں. جب بھی میرے محبوب کے اوپر کوئی بھی تکلیف آئی صحابہ نے برداشت کیا, صحابہ نے اپنے جسم کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا, لیکن میرے محبوب پیغمبر کے اوپر آنچ بھی آنا گوارا نہیں کیا. یہ تھے صحابہ اکرام کہ اللہ نے پھر انعام دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. میرے محبوب نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ, اگر کہ تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم لوگ اس کے اوپر لعنت کرو. تمام فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام انسانوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے. جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تباہ و برباد کریں گے, اور قیامت والے دن تو تباہی اس کا مقدر ہے ہی ہے. یہ صحابہ کرام کی عظمت تھی. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور ایک احادیث پڑھی. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعل ہادیم مہدیہ, کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. اللہ رب العزت کے پیغمبر محبوب پیغمبر نے, وہ پیغمبر جو آسمان کی طرف دیکھے قرآن نازل ہو جاتا ہے, وہ پیغمبر جو چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ, اس کے اندر بردبار بہت ہے, حلم بہت ہے, یہ چیزوں کو برداشت کرنے والا ہے, صبر کرنے والا ہے. اگر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو یہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. ایک بادشاہ آیا, اس کا شہزادہ تھا غسان علاقے کا. میرے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. امیر معاویہ چھوٹے تھے, بچے تھے. جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو ہدیے دوں تو آپ میرے ہدایہ قبول کر لو گے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تو مجھے ہدیہ دے گا تو وہ ہدیہ میں قبول کر لوں گا. وہ شہزادہ کہنے لگا کہ ہدایہ تو کافی دور ہیں, بڑی مسافت ہے, وہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے خادم کو میرے ساتھ بھیجو, میں اس کو وہ سامان دے دوں گا, وہ لے آ کر آپ کے حوالے کر دے گا. میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا, ایک ہی حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اے معاویہ جا اس شہزادے کے پاس اور سامان لے کر واپس آ. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے مجھے حکم دیا میں یہاں سے چلا, مسجد سے باہر نکلنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ میرے جوتے بھی نہیں ہیں. میں نے جوتے پہننا گوارا بھی نہیں کیا کہ اگر جوتے پہنوں گا میرے آقا کے حکم کے اندر کوئی دیری نہ ہو جائے. اللہ رب العزت کے پیغمبر کے فرمان کے اندر کچھ بھی وقت نہ لگ جائے. وہ شہزادے کے ساتھ چل پڑتے ہیں, شہزادہ سواری کے اوپر ہے, شہزادہ چلتے جا رہا ہے, حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس سواری کے اوپر سوار کر لے, یہاں جگہ بہت گرم ہے, پتھر لگ رہے ہیں, میرے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. وہ شہزادہ کہتا ہے کہ تو نوکر ہے, تو غلام ہے, تو خادم ہے, میں کسی نوکر کو, کسی خادم کو, کسی غلام کو اپنی سواری پر بیٹھنے نہیں دیتا. حضرت امیر معاویہ ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں. پھر جا کر کہا کہ اگر سواری پر نہیں بٹھاتا تو کم از کم مجھے اپنے جوتے ہی دے دے. اس نے کہا کہ تو نوکر ہے, تو خادم ہے, تو غلام ہے,
اور نوکروں کو میں اپنے جوتے نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آتے ہیں اور سامان نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ آدمیوں کو کوئی کام ہو اور کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آپ کا سامان ہے اور کسی آدمی کو بھیجو، کوئی آدمی میرے ساتھ بھیجو، اور آپ ایمان سے بتاؤ آپ اس کو بھیجو گے جس کے اوپر آپ لوگوں کا اعتماد ہوگا، اس کو آپ بھیجو گے کہ جا تو میرے پیسے لے کر آ، تو میرا سامان لے کر آ۔ میرے محبوب پیغمبر کو حضرت معاویہ پر اعتماد تھا، پھر حضرت امیر معاویہ کو بھیجا۔ پھر اتنی بات نہیں ہے، پھر 38 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ خلافت پر آتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، اس علاقے کو فتح کرتے ہیں۔ وہاں کے باشندے قیدی بن کر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر رسی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ اپنی فوج سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس علاقے میں گئے تھے؟ وہ بتاتے ہیں غسان کے علاقے میں گئے تھے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ان کو لے کر آؤ، جو قیدی بن کر آئے تھے ان کو میرے حوالے کرو۔ وہ قیدی آئے، ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر تھا، جو سب سے آگے چل رہا تھا، جو سب سے پہلے آ رہا تھا، وہ وہی شہزادہ تھا جس نے معاویہ کو سواری پر سوار نہیں ہونے دیا تھا، وہی شہزادہ تھا۔ اور آج حالات بدل گئے تھے۔ اس وقت جس کو خادم کہا تھا، جس کو غلام کہا تھا، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، اور جو بادشاہ تھا وہ غلام بن کر آیا ہے، وہ قیدی بن کر آیا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ نے جب دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے جس کو میں نے سواری پر کہا تھا کہ مجھے سواری پر سوار کر لو، لیکن اس نے کہا تھا کہ تو نوکر ہے، تو غلام ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ اس کی رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھول گئیں، کہتے ہیں اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ۔ مہمان خانے میں گئے، پورا 1 ماہ اس کو کھانے کھلائے، اچھے اچھے کھانے کھلائے، بڑی خدمت کی، بڑی مہمان نوازی کی۔ جب 1 ماہ گزر گیا، 1 ماہ کے بعد امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اب تو ہماری طرف سے رہا ہے، آزاد ہے، جا جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تجھے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اور اپنی جیب سے 10,000 درہم نکال کر اس کے حوالے کیے۔ آخر وہ پریشان تھا کہ میں تو فلاں شہزادہ ہوں اور انہوں نے وہ علاقہ فتح کیا ہے، میں قیدی بن کر آیا ہوں، کتنے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن ایسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے علاقے دیکھے لیکن ایسا حکمران میں نے نہیں دیکھا۔ پھر وہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہو کون؟ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ہے۔ اس وقت اس کو پتہ چلا یہ تو وہی بچہ تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ جوتے مجھے دے دو، میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، میں چل نہیں سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ تو نوکر ہے اور میں شہزادہ ہوں، میں اپنی جوتے کسی نوکر کو کیوں دے دوں؟ اس وقت اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور میرے نبی کا غلام بن گیا۔ یہ تھے حضرت امیر معاویہ۔ اور آج اگر کوئی امیر معاویہ پر بھونکے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف اتنا ہی ہے کہ اس کی زبان کو کھینچ کر گندی نالی کے اندر پھینک دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت علی کے منبر پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا۔ جب بیٹھے تو اس وقت امیر شام تھے، جب منبر سے اترے تو امیر المؤمنین بن چکے تھے۔ وہ تھے امیر معاویہ جو تمام مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں۔
وہ امیر معاویہ کہ جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا اللہم اجعل ہادیم مہدیہ، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، اور ایک جگہ پر فرمایا اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا اور سینے کو علم سے بھر دیا۔ عیسائیوں کا ایک بادشاہ سوال لے کر آتا ہے کہ میرے ایک سوال ہیں، اعتراضات ہیں، ان کے اگر کوئی جواب دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ لفافہ آتا ہے، وہ کاغذ آتا ہے، فرماتے ہیں کہ پڑھو اس کو۔ وہ پڑھتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو کسی ماں کے پیٹ سے نہیں آئی، کسی باپ کی کمر سے نہیں آئی، لیکن دنیا کے اندر آئی ہے، چلی ہے، پھری ہے، گھومی ہے، اور اس نے حرکت بھی کی ہے۔ اس کا جواب اس نے طلب کیا۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ دنیا کے اندر چلی بھی ہے، پھری بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جو سانپ بن گئی تھی، اس کا بھی کوئی ماں نہیں تھی، کوئی باپ نہیں تھا، دنیا کے اندر وہ بھی چلی تھی۔ تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی تھی جو پتھر سے نکلی تھی، اس کی بھی کوئی ماں نہیں تھی، کوئی باپ نہیں تھا، اور دنیا کے اندر چلی بھی ہے، پھری بھی ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے آیا ہے نہ زمین سے نکلا ہے اور تمام پانیوں سے افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے، خندق کے اندر تمام صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس پیالے میں پانی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر رکھتے ہیں اور ان انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وہ پانی دنیا سے بھی افضل ہے، زمینی پانی سے افضل ہے، آسمانی پانی سے افضل ہے۔ اس پانی کا مقابلہ بھی آب زمزم نہیں کر سکتا، وہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بالکل بے جان ہے اور اس کی جان نہیں ہے لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بس صبح اذا تنفس، اور صبح جب ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ یہ جواب دیتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں وہ دل کا صاف ہویا کرتا ہے، اس دل کے اندر کسی قسم کا کوئی بغض نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امیر معاویہ کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔